کے کلام میں پیدائش میں ہم دیکھیں گے، اور میں جتنے لوگ اس وقت سائنس کا ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم خداوند کی گھر میں یہاں پر موجود ہیں، کرائسٹ ہولنس چرچ میں، اور خدا کے لوگ یہاں پر مل کر خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے پیدائش اس کا 37 باب اور اس کی 18ویں آیت، پیدائش 37 اور اس کی 18 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ اور یوں ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا، یعنی یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا، پھر سے میں رپیٹ کروں، اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے بلقلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گھڑا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا۔ وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالہ، روغن بلسان اور مور اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ اسی طرح زبور 37 میں سے دیکھیں گے، زبور 37 اس کی 5ویں آیت، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ سب کے وہی سب کچھ کرے گا، ان کے بعد میں کہیے وہی سب کچھ کرے گا۔ ہم نے پیدائش 37 باب دیکھا ہے اور زبور 37 دیکھا، اور اس کی ہم نے 5ویں آیت کو دیکھا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ سب ان کی آواز میں کہیے وہی سب کچھ کرے گا۔ خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ یوسف جو 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی جو خواب دیکھنے والا ہے، سب کہیے خواب دیکھنے والا ہے۔ میری بہنوں بھائیوں، بہت سارے لوگ جو خدا کے دیے ہوئے خوابوں کے اوپر چلتے ہیں، جن کے اندر خدا نے منزل رکھی ہے، جن کے اندر خدا نے ان کے لیے ایک ڈیسٹینیشن کو مقرر کیا ہے، ان لوگوں کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ گاڈ گیون جو پرپس ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ کے اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو روکتے ہیں۔ لیکن آج جو خدا کا ورڈ، جو خدا کا کلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا پر توکل کرو، جو کچھ خدا نے شروع کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا۔ ہاللیلویا! اور کے بعد میں کہیے پورا کرے گا، اس کے بعد میں کہیے وہ خود پورا کرے گا۔ جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے
جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، جو خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے، خدا اس کی زندگی میں اس سارے منصوبہ کو جو اس نے رکھا ہے اس کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ جب ہم یوسف کو دیکھتے ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ کہ اپنے بھائیوں کی وہ خبرگیری کرے، اپنے باپ کے کہنے پر وہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے جب ان کے پاس ابھی پہنچا نہیں تو بھائی دور سے جب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر جملے کستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ خوابوں کا دیکھنے والا آتا ہے۔ ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایبلٹی کے اوپر، آپ کی خوبی کے اوپر، آپ کے گاڈ گیون جو ایبلٹیز ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر ہنستے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں، جو یوسف ہے اس کے باپ یعقوب نے اپنے بیٹے کو بلقلمون کبا بنا کر دی، جو کہ انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو کلرفل کوٹ، ایک بہت ہی خوبصورت کوٹ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو دیا جس کے اوپر مختلف قسم کے کلرز تھے اور اس کے بھائی اس سے جیلس ہوتے تھے۔ سب کے جیلس، بہت سارے لوگ جیلس ہوتے ہیں، ان کی جرنی رک جاتی ہے، وہ رکے رہتے ہیں جو دوسروں سے جیلس ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان کی اپنی جرنی رک جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ساری انرجی نفرت کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ مدر ٹریسا نے کہا کہ دوسروں سے اتنی محبت کرو کہ آپ کے پاس نفرت کرنے کا ٹائم ہی نہ رہے۔ لیکن کچھ لوگ نفرت کرنا جانتے ہیں، کچھ لوگ نفرت کے بیج بونا جانتے ہیں۔ یوسف کے لیے اس کے اپنے بھائیوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہماری جانب آ رہا ہے، آج بیسٹ موقع ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے بھائی مجھے سجدہ کریں گے، کہ یہ خوابوں میں دیکھتا ہے کہ ہم اس کے انڈر آ جائیں گے، آؤ آج ہم پکڑ کر اس کو گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دور سے جب انہوں نے دیکھا ایسے لگا کہ اپنے بھائی کے ملنے کے بڑے منتظر اور متمنی تھے، لیکن اندر سے تو اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہو، بڑی لمبی عمر ہے، ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، لیکن اندر سے وہ آپ کو گرانے کے، آپ کے قتل کے، آپ کو ڈاؤن کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، جب یوسف ان کے پاس پہنچا تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اس کبا کو، اس کلرفل کوٹ کو اتار دیا۔ وہ خوبصورت کوٹ جو یعقوب نے اپنے بیٹے کو دیا، اس کے بعد میں کہیے بیٹے کو، کلیسیا میرے ساتھ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، کہیے بیٹے کو۔ باپ نے اپنا پسندیدہ جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کا لاڈلا ہے، جو چھوٹا ہے، جس میں بہت پیار کرتا ہے، ایک خوبصورت کلرفل کوٹ بنا کے اس کو دیا جو باپ کی فیور کو ظاہر کرتا ہے، جو باپ کی نظر کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ بھائیوں کو اسی نظر کرم سے جالسی ہے، بھائیوں کو اسی کبا سے نفرت ہے، اسی فیور سے نفرت ہے۔ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میری بہنوں بھائیوں اسی کبا کو انہوں نے پھاڑا اور اپنے بھائی کو، اپنے خون کو، اپنے ہی جو ایک ہی باپ سے پیدا ہوا ہے اس کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ لیکن وہ یوسف جب گڑھے میں گرتا ہے تو یوسف جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے خواب خالی گڑھے میں نہیں رہ جاتے، اس کا کیریئر خالی وہاں پر رک نہیں جاتا۔ یوسف یہ نہیں کہتا اب تو میری زندگی کا اختتام ہو چکا، اب تو میرے لیے فیور ختم ہو چکی۔ میری بہنوں بھائیوں، جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں اور جو شائن اسٹار ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی سٹوری کا اینڈ اس گھڑے پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا خدا فرماتا ہے، یرمیہ کے نام خط میں وہ کہتا ہے کہ یرمیہ میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا ہے، اس سے پہلے کہ تو خلق ہوتا میں نے تجھے دیکھ لیا۔ اسی طرح زبور 139 میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تیرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا اور پھر اسے ترتیب بخشی ہے، پھر تجھے ایک جسم بخشا ہے، پھر تجھے میں دنیا میں لے کر آیا اور پھر اپنے مقصد کو پورا کرتا ہوں۔ میری بہنوں بھائیوں، انسانی بدن کے اندر جب ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ جب پیدائش کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت جب مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر انسانی بدن میں یعنی عورت کے پیٹ کے اندر جبکہ بہت سارے امکانات ہوتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ امید سے ہو جائے، لیکن مرد کے نطفہ یا مرد کے بیج میں سے یہاں ملینز کے حساب سے بیج عورت کے بدن میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ایسا کروموزوم یا ایک ایسا بیج ہے جو کہ عورت کے ساتھ جب اس ایگ کو بناتا ہے، جب زائگوٹ بنتا ہے، تو میں آپ کو کچھ سائنس کی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے، جہاں پر ملینز کے حساب سے وہ کروموزوم ضائع ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ سے کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ کروموزوم جو کہ عورت کے ساتھ مل کر ایگ کو بناتا ہے، جو زائگوٹ کی تشکیل کرتا ہے، وہ باقاعدہ ونر کروموزوم ہوتا ہے، وہ کروموزوم ہوتا ہے جو باقاعدہ باقی کروموزوم سے جیت جاتا ہے، اور وہ کروموزوم جو کہ ایگ کو ترتیب دیتا ہے، جو زائگوٹ کو بناتا ہے، وہ کروموزوم جو ایک چھوٹے سی بچے کی شکل کو بناتا ہے، جس کے لیے زبور 139 میں آیا کہ میں نے بہتر تیری مادے کو دیکھا، لیکن ایک کروموزوم کو جب تیری ماں کے بدن میں اس کے ساتھ ایگ کی ترتیب دے دی، اور وہ کروموزوم جو اپنی پیدائش کے وقت سے جیتا ہوا ہے، جو کروڑوں اربوں باقی کروموزومز کے مقابلے میں ان کے ساتھ مقابلے میں وہ جیت جاتا ہے، وہ ونر ہوتا ہے، ماں کی پیٹ سے وہ ونر ہے، اور وہ ونر میری بہنوں بھائیوں آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ وہ کروموزوم ہیں، آپ کی شکل میں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ وہ کروموزوم ہیں جس کو خدا نے اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی ماں کی پیٹ میں ہی ونر قرار دیا تھا۔ ہاللیلویہ، اونچی آواز میں کہیے ونر، اونچی آواز میں کہیے ونر۔ ایسے ونر نہیں ہوتے، ایسے تھکے ہوئے ونر مجھے نہیں چاہیے۔ اگر آپ ماں کی پیٹ سے ونر ہیں تو کہیے ونر، اونچی آواز میں کہیے ونر۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے اونچی آواز میں کہیے ونر۔ جو یوسف ہے وہ بھی خدا نے اس کو ماں کی پیٹ سے ونر ٹھہرایا ہے۔ جب وہ اس گڑھے کے اندر تھا، اسے پتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، جس نے شروع کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ اور وہی بھائی جنہوں نے اس کو پھینکا، وہاں سے نکالا، ساری سٹوری آپ کو پتا ہے، لیکن آج میں صرف اس بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا جس کے اوپر آپ توکل کرتے ہیں، جس کے لیے زبور 37 5ویں آیت میں آیا ہے کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اپنی راہوں کی فکر خود نہ کریں، اپنی راہ خدا پر چھوڑیے، اپنے خدا پر توکل کریں، اپنے خدا پر ٹرسٹ کریں، اپنے خدا پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم بچے کو اوپر پھینکیں، اکثر ماں باپ جب بچوں کو اوپر پھینکتے ہیں مذاق میں، پیار میں، ان کے دونوں بازوؤں سے اٹھاتے ہیں اور اوپر پھینکتے ہیں ہوا میں۔ اکثر دیکھا آپ نے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ اکثر بچوں کو پیار سے اوپر پھینکتے ہیں، بھائی کہتا اپنے بچے کو اوپر 10 فٹ اوپر پھینک کے دوبارہ کیچ کر۔ ایسا ہوتا ہے بچوں کو اوپر پھینک کے ہم کیچ کرتے ہیں کہ بھائی بچے نے یہ بولا پاپا مجھے نہیں پھینک تو میں گر جاؤں، کیونکہ بچہ اپنے باپ پہ کیا کرتا ہے؟ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اونچی بات ہوتی ہے ٹرسٹ، بھروسہ کرتا ہے۔ اب بڑوں کو پھینکیں گے، بڑے جلدی ٹرسٹ نہیں کرتے، بڑے کہتے بیلٹ باندھو، ٹانگوں پہ بیلٹ باندھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن بچے کو اوپر پھینکیں گے بچہ ٹرسٹ کرے گا اپنے باپ پہ۔ بھروسہ اسی چیز کا نام ہے، اسی چیز کا نام بھروسہ ہے کہ جب بظاہر طور پر آپ کو مشکل لگے، بظاہر طور پر آپ کو لگے کہ یہ گڑھا ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے، لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو پہلے کلدم روک نہیں سکا، نہ جشوا کو وہ دیواریں جو یہو کی دیواریں تھی وہ روک نہ پائی، اسی طرح ایلیا کو وہ جیزبل اسپرٹ، وہ ایزبیل وہ روک نہ پائی، وہ جھوٹے نبی اس کو روک نہ پائے، اسی طرح سے یوسف کو یہ گڑھا روک نہ پایا۔ اور اسی طرح میری بہنوں بھائیوں، اسی طرح جب ہم داؤد کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑا جلال جو سامنے چھاتی جولیت آیا وہ اس کو روک نہیں پایا۔ آپ بچپن سے ہی ونر ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایوب کو اس کی بیماری روک نہ پائی، اسی طرح سے تمام انبیاء کو دیکھیں کوئی مشکل ان کو روک نہ پائی، اسی طرح
जब हम देखते हैं कि शागिर्दों को जैसे पालूस को और सिलास को बांधा गया, उनको बेड़ियां मारी गई, उनको कैद में डाला गया, फिर भी उनकी कैद उनको रोक ना पाई। इसी तरह से पतरस को और इसी तरह बाकी शागिर्दों को बांधा गया, मारा गया, कोई भी चीज उनको रोक ना पाई। और सबसे बड़ी दुश्मन, जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन मौत थी, वो बकायदा आंखें निकालते हुए मेरे और आपके खुदावन के सामने आ गई और उनका बकायदा से मुकाबला हुआ। मौत ने कहा कि मैं तुझे हरा दूंगी, लेकिन मेरा जिंदा खुदा, उसका बेटा जब दुनिया में आया तो वो कहता है कि ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा, क्योंकि उसने सलीब के ऊपर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर मौत के ऊपर गलबा पाया। और मौत भी उस जिंदा खुदावन को रोक ना पाई। तो हम उस खुदा के मानने वाले हैं कि जिसको मौत भी नहीं रोक पाती, हम उसके चाहने वाले हैं कि जिसको शैतान भी नहीं रोक पाया। और अगर आप ये कहते हैं कि हम रुक जाएं, अगर आप ये कहते हैं कि अब हमारे मुस्तकबिल का जो अंजाम है वो हो चुका है, अब हमारे लिए बरकत नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए आगे आपकी बरकत इंतजार कर रही है। हालेलुया। जब बनी इस्राएल बियाबान में थे तो खुदा आसमान से रोटी क्या मुहैया करता था? भाइयों बताइए, मन खुदा मुहैया करता, आसमानी रोटी। सबके यहाँ आसमानी रोटी, मुझे बाद में कहिए आसमानी रोटी। और खुदा उनके लिए पानी मुहैया करता। बहनों क्या मुहैया करता? इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट सेटल विद अ स्मॉल थिंग। छोटी चीजों के ऊपर मुतमिन ना हो जाए। कुछ लोग जो कहते हैं गुजारा तो हो रहा ना, ठीक, हम लोग बनी इस्राएल की तरह कहते हैं खुदा रोटी दे रहा है ना पानी दे रहा है, गुजारा हो रहा है। लेकिन खुदा कहता है कि बनी इस्राएलियों, मेरे लोगों, तुम खाली इस पर मुनहसर ना करो, मैंने तुम्हें रोटी बख्शी है, मैंने तुम्हें पानी दिया है, लेकिन वादा की सरजमीन, वो मंजिल जहां पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं, वो वादा, वो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, वो वादे की सरजमीन जहां पर तुम्हारे लिए दूध और शहद बहता है, उस जगह पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। आप तो खाली आसमानी रोटी और पानी पीना चाहते हैं, आप उसी जगह पे स्टक रहना चाहते हैं। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपको वादे की सरजमीन पर लेकर जाना चाहता है। ना सिर्फ आज की रोटी और आज की जरूरत वो आपको देता है, बल्कि चाहता है कि आगे का सफर जारी रखो और वो आपको वादे की सरजमीन में एंटर करना चाहता है। हालेलुया। अगर बनी इस्राएल सफर को जारी ना रखते तो क्या होता? पीछे कौन था? फराउन की फौजें। पीछे कौन था? और आगे क्या था? समंदर। आगे क्या था? पीछे खुशकी और उसके ऊपर क्या थी? फौजें थी। पीछे देखते हैं फौजें, आगे देखते हैं आगे क्या है? समंदर है। इंसानी नुक्ता नजर से लगता है कि अब दी एंड है। कितनी बार आपको लगा है कि अब दी एंड है? कितनी बार आपको लगा है कि अब गड़ा है? कितनी बार आपको लगा है कि अब तो कीड़े मेरे बदन पर हैं, अब तो मैं मरा, अब मेरी हालत जो है वो खतरनाक है? कितनी बार जब पालूस को उस बहरी जहाज में वो मजबूर था, जब बहरी जहाज टूट गया और वो माल्टा के जजीरे पर आया, कितनी बार लगा कि वो अब दुनिया से जाने वाला है। बज़ाहिर लगता है कि दी एंड है, लेकिन खुदा ने आपकी स्टोरी को अभी भी लिखना है। खुदा आपकी स्टोरी को लिख रहा है, वो रीराइटिंग कर रहा है। आप उस स्टोरी का किरदार हो। अगर आप उस स्टोरी के किरदार में रहना चाहते हैं तो जरूर है कि आगे कदम बढ़ाएं, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर भरोसा करेंगे तो जो कुछ उसने आपके लिए रखा है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। अगर बादलों को देखेंगे, समुद्रों की लहरों को देखेंगे, पीछे फौज को देखेंगे, दुश्मन पर नजर करेंगे तो जरूर है कि मारे जाएं। खुदा ने ऐसे लोगों को मार दिया जो बड़बड़ाते थे, जो खुदा के ऊपर सवाल उठाते थे, उनको खुदा ने मार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरण है और जो चीता है, जब उनका मुकाबला होता है वो भागते हैं, तो मुझे बताइए कौन जीतता है? मुझे सवाल करना अच्छा लगता है, मैं बताइए कौन जीतता है?
भाइयों बहनों बताएं कौन जीता है? चीता जीता है। क्यों? आपको मालूम है जो हिरन है वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है, 90 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन जो चीता है वो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। जो हिरन है उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, हिरन की रफ्तार, उसकी खूबी बहन बताइए क्या होती है? ज्यादा होती है। जो हिरन है वो तेज भागती है, जो हरनी है। लेकिन जो चीता है वो 60 किलोमीटर फी घंटा भाग सकता है। सबको समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रहा? मेरा गला बैठ रहा है, आप सबको समझ आ रहा है? आवाज समझ में आ रही? तो अब केस ये है कि जो चीता है उसकी रफ्तार कम है, लेकिन जो हिरन है उसकी रफ्तार ज्यादा है। अब जो चीता है उसने अपना शिकार करना है, वो कैसे करे? जब हिरन भागती है चीता उसके पीछे भागता है, और जब हिरन भाग रही होती है जिसकी खूबी, जिसकी एबिलिटी, जिसके अंदर सलाहियत जो है, अगर वो सामने देखकर अपने जो उसके छिपने की जगह है उसकी जानिब देखकर वो भागती रहे और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो अपनी स्पीड को जारी रखे, तो ये नामुमकिन है कि चीता उसको कैच कर ले, उसको पकड़ ले। लेकिन वो हिरन, उसके अंदर एक आदत है जिस वजह से वो पकड़ी जाती है। जब वो भाग रही होती है तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है कि कितना दूर शेर या चीता मुझसे दूर है, और बार बार वो पीछे देखती है, फिर भागती है, पीछे मुड़कर फिर देखती है, आगे भागती फिर मुड़कर देखती है। और जो चीता है इस चीज का फायदा उठाता है, क्योंकि हिरन के बार बार पीछे मुड़कर देखने से उसकी रफ्तार पर असर पड़ता है, उसकी रफ्तार जो है वो कम होती है, और जिससे चीता उसके पास पहुंचकर उसको पकड़ लेता है और उसको अपना शिकार बनाता है। मेरे बहनों भाइयों, कलाम में लिखा है कि पीछे मुड़कर मत देखो। जो आपको खुदा ने खूबी दी है, जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, भागते रहिए और अपनी मंजिल की जानिब देखिए, पीछे मुड़कर मत देखें, वरना दुश्मन आपको दबोचेगा। जो बनी इसराइल थी, जो बनी इसराइली कौम थी, वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, बल्कि खुदा ने उन्हें कहा कि आगे देखो, भले आगे समुद्र है, लेकिन याद रखो कि मैं यहोवा खुदा साहिबे जंग हूँ। और खुदा ने मूसा से कहा कि समुद्र को हुक्म दो, और समुद्र 2 हिस्सों में हो गया, और खुदा के लोग समुद्र के बीच में से होकर गुजरे। हालेलुया। जब हम अपने खुदा को देखते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए रास्तों को हमवार कर देता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपने शिकारी के हाथों शिकार हो जाएंगे। चीते से हम ये सीख सकते हैं कि भले उसकी खूबी ज़ाहिर तौर पर कम है, लेकिन उसके अंदर जज्बा, उसके अंदर जो टारगेट है इतना एक्टिव है कि वो पूरी रफ्तार के साथ भागता है और आखिरकार अपनी मंजिल को पाता है। मत देखिए कि आप गरीब हैं, मत देखिए कि आप अमीर हैं, मत देखें कि आपके घर कितना बड़ा है, मत देखिए आपकी ज़ात क्या है, मत देखें कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपने मसले मसाइल को मत देखें, बल्कि खुदा की खूबी जो उसने आपके अंदर रखी है उसका इस्तेमाल करें। याद रखिए कि पैदाइश के वक्त से ही आप विनर हैं। खुदा ने आपको आपकी मां के पेट से ही विनर ठहराया है। आपको बेतरतीब मादा जब था उस वक्त भी बाप ने आपको तरतीब में लेकर आया और फिर आपको इस दुनिया में लाया और कहा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे बचपन से ही चैंपियन बनाया है। अगर आप चैंपियन हैं तो अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ये माने अगर ऐसे चैंपियन हो तो कोई भी आपको अपने टीम में नहीं ले, ऐसे चैंपियन नहीं होते, ऐसे चैंपियन नहीं होते। जो चैंपियन होते हैं भाई, यहाँ पर फोर्सेस में कुछ भाइयों को मैं जानता हूँ, फोर्स में जब उसमें नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पता चलता है कि जोश वाले लोग, ठीक है, उसमें उनको मालूम होता है बाकी करंट मौजूद है। तो मैं कहता हूँ कि आप बताइए क्या विनर है, तो आप कहते हैं हाँ जी मैं विनर हूँ। हारी हुई कौम, हम शर्मिंदा कौम नहीं है बल्कि जिंदा कौम। कैसी कौम है? हमारा जो झंडा है वो कौन है? हमारा झंडा कौन है? यहूदा का शेरे बबर। हमारा झंडा कौन है? हमारा शेरे बबर कौन है? यीशु है। हमारा शेरे बबर कौन है? हम जीते हुए हैं। हालेलुया।
अगर आप विनर हैं तो जोरदार ताली चाहिए अपने लिए। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी राहें, ज़बूर 37:5 में अपनी राहें अपने खुदा के ऊपर डाल दो, अपना भरोसा अपने खुदा के ऊपर डाल दो, अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, फिर देखो कि वो तुम्हें क्यों ना मंजिल से हमकनार करेगा। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो यीशु को दे दो, बजाय कि अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो। देखो कि फिर आपकी गाड़ी क्यों ना अपनी मंजिल की जानी जाएगी। आज हम खड़े हो जाए और खुदा खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाइए प्लीज। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, नो वन इज लाइक यू। यहाँ पर मौजूद है, अपने हाथों को ऊपर उठाइए और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र तूने मुझे छोड़ दिया है, तूने मुझे विनर ठहराया है, और खुदा मैंने अपना सब कुछ तेरे पर छोड़ दिया है। मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती, कोई रुकावट मेरे आगे आ नहीं सकती, क्योंकि तू खुदा खुदा मेरे साथ है। तू साहबे जंग है, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे कैंप में शामिल हैं। दुश्मन के मोर्चे थरथराते हैं, दुश्मन कांपता है, क्योंकि पाक रूह हमारे साथ है। हालेलुया, जीसस का शुक्र हो। We worship you, Lord Jesus.
स्टार टीवी।